الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله بزرگان محترم اور برادران عزیز، عید الاضحیٰ سے پہلے تجارت سے متعلق شریعت کے بعد احکام آپ کے سامنے بیان کیے گئے اور اس کے بعد 2 جمعے عید الاضحیٰ کے مسائل میں بیان ہوئے۔ اگرچہ تجارت کی بات جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور آج کا جو موضوع ہے یہ دوسرا ہے، لیکن تعلق اس کا بھی تجارت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس امت میں پیدا فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، ہم آپ کی امت میں اس دین میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے احکامات بتلائے ہیں یہ سب دین۔ لیکن ہمارا مزاج کچھ ایسا بن چکا ہے، اللہ نے بنایا تھا ہمیں وسعت والا کہ ہمارا دین بہت وسیع، تو ہمارا مزاج بھی وسعت والا ہوتا ہے اور ایسا مزاج رہا ہے لوگوں کا۔ ہم اس وقت تہذیب یافتہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن بالکل جامد ہے، بالکل جامد۔ ہم نے دین سمجھا، بات ہر دفعہ کہہ رہا ہوں میں، ہم نے دین سمجھا نماز روزہ زکوٰۃ ہے، بس باقی کچھ نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، میں نے کہا نا پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز دین ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں 3 باتیں بتلائی ہیں اور انہی 3 باتوں کے اندر پورا قرآن بھی ہے، انہی 3 باتوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں۔ پہلی چیز ہمیں بتلائی اللہ کی عبادت، دوسری بتلائی رسول کی اطاعت، تیسری بتلائی مخلوق کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرنا کہ وہ آپ سے خوش ہو جائے۔ سارا دین اس میں بس سب چیز آ گئی اس میں۔
تو ہم نے جب اپنے آپ کو جامد کر لیا تو ہمارا ذہن جو تھا وہ بھی چھوٹا ہو گیا. باقی ہم دنیا میں کہتے پھریں کہ ہم سے بڑا کوئی وسیع المشرب نہیں ہے، لیکن جھوٹ ہے. ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک چیز ہے حلال اور ایک چیز ہے حرام. حلال کو استعمال کرو، حرام کو استعمال کرنے کے لیے شیطان کے قدموں پہ مت چلو، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. یہی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی. ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام. اس حلال کے اندر اللہ نے ایسی کیفیت رکھی ہے، جو اس کو کھائے، جو اس کو پہنے، جو اس کو برتے، اللہ رب العزت اس کے اندر ایک ایسے جذبہ پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ بھی حلال استعمال کرو گے تو ایک نورانیت پیدا ہوگی نا. لیکن نورانیت کیا ہے؟ یہ بلب جلتا ہے، یہ بھی نور ہے، روشنی تو اس میں بھی ہے. نور کے معنی روشنی کے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی روشنی، ایسی نورانیت کہ جو اپنے اندر محسوس کر رہا ہے وہ جانتا ہے. بہت اور کوئی متقی ہے، اس نے آپ کو دیکھا، اس نے محسوس کر لیا، ہر آدمی کو نہیں پتہ چلے. یہ ہے حلال. اور حلال استعمال کر کے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے واقعاتاً بتلا دیتا ہوں، پھر بعد میں بات چلے گی. آج سے 200-250 سال پہلے افغانستان میں ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے، امیر حبیب اللہ خان مرحوم. اپنے زمانے کے بادشاہوں میں بڑے نیک پارسا. ان کی مملکت پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فوج کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا کہ اس حملے کو رفع کرو، اپنا خطہ آزاد کراؤ، فتح حاصل کر کے آؤ. اور وہ زمانہ نہ موبائل کا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا کا تھا، نہ اخبارات چھپتے تھے. کہیں کوئی خبر ہوتی تھی تو اس کو سواری پر، اونٹ پر، گھوڑے پر تیز رفتار پہ بھیجتے تھے. ایک پرچی لکھ کے جب وہ وہاں پہنچتی تھی وہ زمانہ تھا. یہ زمانہ نہیں تھا جس میں ہم اور آپ گرے ہوئے. بہرحال خیر کا زمانہ. ایک دن یہ امیر حبیب اللہ خان مرحوم جو تھے گھر میں جب داخل ہوئے تو بیوی نے شکل دیکھ کر یہ محسوس کیا پریشان ہیں، اور سوال کر لیا کہ آپ پریشان لگتے ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں. اور بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے، آج کی طرح نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ بس خلوت کا ہے. نہیں، وہ چہرے کو پڑھ کر سمجھ جائے کہ کیا چیز. آپ اس کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جائیں کیا چیز. اس نے کہا آپ پریشان ہیں؟ اس نے کہا پریشان. کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہ ہم نے اپنے بیٹے کو جو بھیجا تھا ایک مہم پر، ابھی ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ وہ شکست کھا گئی اور دشمن نے ہماری جگہ پر قبضہ کر لیا، اور جو ہمارا یہ ملک ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. مجھے 2 افسوس ہیں. ایک تو یہ کہ وہ شکست کھا گیا، ہماری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے سواری پر، اور دوسرے یہ ملک بھی ہاتھ سے گیا. اب آپ بیوی کا یقین دیکھیں، اور یہ یقین کس پر تھا؟ یہ بات آگے آ رہی ہے. کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا بیٹا، ہمارا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا اللہ کی بندی، یہ جو پرچہ نویس ہے، جو خبر باہر سے آئی ہے اور پرچہ آیا ہے، وہ پرچہ میرے پاس آیا ہے، پرچہ نویس تو یہی کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا پرچہ نویس جھوٹا ہے. اچھا. انہوں نے کہا دفتر میں جو ساری رپورٹیں آئی ہیں اس رپورٹ کے مطابق بھی یہی ہے. انہوں نے کہا دفتر والے بھی جھوٹے ہیں.
اس نے کہا ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ ہمیں جو خبر دے رہی ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی جھوٹے ہیں. آج کہہ کے تو دکھائیں اپنی ایجنسی کو جھوٹا. سب سے زیادہ مکار ہیں آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. جو دین کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا وہ آپ کو بھی نہیں ہوگا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اس نے کہا وہ بھی جھوٹے ہیں. تو بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا عورت ذات ہے، اس سے کیا بحث کرو، گھر سے واپس چلے گا. بادشاہ سلام. اگلے دن جب داخل ہوئے رات کو گھر میں تو چہرے سے بڑے پریشان. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے خوش ہیں آپ؟ کہنے کہ تیری بات سچی تھی. تو نے کہا تھا نا سب جھوٹے ہیں، تیری بات سچی تھی. وہ بات اس طرح نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس طرح خبر ملی ہے کہ اس نے دشمن کو بھگا دیا بہت دور تک. وہ ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا، وہ بھی چھڑا لیا، فتح حاصل کر لی، اور اب ہمارا بیٹا فوج کے ساتھ واپس آ رہا ہے ہمارے پاس فتح حاصل کر. تم سچ کہتے تھے. اب یہ بات تو ہو گئی. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا یہ جھوٹ ہے؟ تمہارے اوپر کوئی الہام ہوا تھا؟ انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، میں تمہاری بیوی، تم بادشاہ سلامت، تنخواہ لیتے ہو حکومت سے، تمہاری تو بیوی ہو. انہوں نے کہا نہیں کچھ تو ہے. بہت اصرار کیا، اس نے چھپایا. اس نے کہا ایک راز ہے بتاؤں گی نہیں. انہوں نے کہا جی بتانا پڑے گا. بہت اصرار کیا، کئی گھنٹے لگا دیے. بیوی نے کہا سنو، یہ ایک راز میرے پاس تھا. وہ یہ کہ یہ جب تمہارا بیٹا میرے پیٹ میں آیا، میں حمل سے ہوئی، میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ حکومت کا کوئی پیسہ جو تمہیں تنخواہ کا ملتا ہے اس میں سے اپنے اوپر خرچ کرو. بھائی شبے کی چیز بھی تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے تم بہت دیندار ہو، کوئی ظلم کا پیسہ بھی تو آ سکتا ہے اس میں. تو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ جب سے یہ حمل ہوا نہ کوئی اس پیسے سے کوئی چیز کھاؤں گی، نہ اس پیسے کا کوئی لباس پہنوں گی. اچھا یہ تو بہت بڑا مجاہدہ ہے. پھر کیا کرا؟ انہوں نے کہا میں نے پھر اپنا کام کرا، اپنی تجارت کری. وہ یہ کہ ٹوپیاں بنتی تھی. یہ عزت ہے نا. ہم نے تو بتا کہ دیکھتی ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹوپی پہن کر پڑھتے تھے. آپ کے جسم میں سب سے زیادہ باعزت یہی اثر ہے. آپ کے اوپر کسی چیز کا حملہ ہو جائے، کوئی چیز آ جائے، اگرچہ آپ کے پاؤں کی طرف آ گئی، لیکن آپ سب سے پہلے سر کو بچاتے ہیں. انسان کی فطرت ہے، یہی باعزت ہے. اور اسی باعزت کو ہم نے بے عزت کر دیا. ہم اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں اور ننگے سر ہوتے ہیں. کس کے سامنے ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ باعزت ہے. ہماری عزت یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں. یہ ہماری عزت ہے. تو ہماری عزت جب یہ ہے کہ اس کے سامنے سربہ سجود ہو تو اس طرح ہونا جس طرح ہمارے نبی نے بتلایا. اگر ہمارے نبی کی بتلائی ہوئی بات بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، اتنی سی 100 روپے کی چیز یہ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم باعزت ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹوپیاں بناتی تھی، اس کو فروخت کراتی تھی، وہ بکتی تھی. اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے میں کھانا بھی کھاتی تھی، اس کا میں نے لباس بھی بنایا تھا. 9 مہینے تک میرا یہی معاملہ رہا. بچہ پیدا ہو گیا، یہی جو لڑنے کے لیے گیا ہے نا مہم. جب یہ پیدا ہو گیا اس کے بعد بھی میں نے یہ معمول رکھا. ابھی 2 سال کا عرصہ باقی ہے نا دودھ پلانے کا، اس کے بعد بھی یہ معمول رکھا. اور ایک یہ کہ چونکہ پرانے زمانے میں اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوگا، بچہ پیدا ہوتا ہے دوسری عورت دودھ پلاتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے گاؤں کی ایک عورت آئی تھی، ان کا نام ہے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دے دیا. 2 سال تک دودھ پیا حضور علیہ السلام نے، جنگل میں رہ جاتے. یہ طریقہ اسلام میں ہے، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا. لیکن امیر حبیب اللہ خان مرحوم کی بیوی نے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا اپنا دودھ پلاؤں گی. اور پھر کہنے لگی کہ پھر میرا 2 سال تک یہ معمول رہا کہ یہ بچے کو جب بھوک لگتی تھی یہ روتا تھا، پہلے میں وضو کرتی تھی،
وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتی تھی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اس کو دودھ پلاتی تھی۔ اور جب میرے ایسے ایام ہوتے تھے جو ناپاکی کے ہوتے تھے، جو ہر عورت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں یہ کرتی تھی، وضو کر کے مصلی میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتی تھی، اس کے بعد دودھ پلاتی تھی۔ یہ ہمارے گھروں کے لیے بھی حکم ہے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ جب یہ ناپاکی کے ایام آئیں تو انہیں چاہیے کہ جب اذان ہو جائے، جو نماز کا وقت ہو، جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ وضو کر کے مصلی میں بیٹھ کے ذکر اذکار کریں۔ نماز معاف ہے ان دنوں میں، روزے ان دنوں میں موقوف ہیں، ابھی نہیں رکھ سکتے، بعد میں اس کی گنتی پوری کریں گے، لیکن نماز جو ہے بالکل معاف ہے۔ لیکن حکم ان کے لیے کہ ایسے وقت میں افضل یہ ہے کہ وہ مصلی پر بیٹھ کر وضو کر کے ذکر کرے تاکہ نماز کی عادت نہ چھوڑ جائے۔ ہمارے یہاں یہ بالکل ختم ہے معاملہ، میرے یہاں بھی ختم ہے، آپ کے یہاں بھی ختم ہے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو انہوں نے کہا میں یہ کرتی تھی، اس طرح دودھ پلاتی تھی۔ تو جب میں نے اتنا حلال کھایا، اتنا حلال پہنا، اتنا حلال اس کو پہنچایا، میں کیسے یقین کر لیتی کہ یہ شکست کھا گیا؟ یہ تم تصور سے کہا تھا کہ میں اس کے اوپر حلال خرچ کروں اور یہ شکست کھا جائے؟ اس لیے میں نے کہا شکست نہیں کھا سکتا۔ دیکھیے اللہ نے کیسی کیفیت پیدا کر دی، اور یہ کیفیت صرف ان کے ساتھ نہیں تھی، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اور پھر ایک تیسرا رہ جائے گا زندگی رہی تو آئیں گے جو میں۔ یہ واقعات حقیقی ہیں، اور اس کے بیان کرنے کا، اس کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اس سے پیدا ہوئی تھی، تو ہمارے اندر تقویت آ جاتی ہے نا کہ جب وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے دیوبند، وہاں ایک بالکل ان پڑھ غریب سے آدمی، ان کا نام تھا عبداللہ شاہ صاحب، شادی ہونے کے لیے، اور کاروبار ان کا کیا تھا کہ روزانہ صبح جنگل میں جاتے اور وہ گھاس کاٹ کے لاتے تھے، گھاس کاٹی، گٹھڑی بنائی، سر پر رکھی اور قصبہ دیوبند میں لیا، اور وہاں اور بھی موجود ہیں گھاس بیچنے والے، یہ گھسیارے تھے۔ لیکن لوگوں کا حال یہ تھا کہ جہاں میاں جی کو دیکھا، شاہ صاحب کو دیکھا، گٹھڑی رکھے ہوئے آ رہے ہیں، قصبے میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ بھاگتے تھے ان کی گھاس خریدنے کے لیے۔ اور یہ معمول ہو گیا تھا جس نے گٹھڑی پر پہلے ہاتھ لگا دیا وہ گٹھڑی اس کی ہو جائے گی، گٹھڑی نہیں پھینک دیا کرتے تھے کہ لے اٹھا کے لے جاؤ۔ اور لوگوں نے یہ اس میں تجربہ کیا تھا کہ ہماری بکریاں، ہمارے جانور جب یہ گھاس کھاتے ہیں تو ان کے اندر برکت بھی خوب ہوتی ہے، دودھ بھی خوب دیتی ہے بکری، اور پیٹ بھی ان کا خوب بھرتا ہے۔ وہی گھاس اتنے ہی کہ دوسرے سے لے کر کے آتے ہیں، اتنی وزن کی، وہ بات نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ میاں جی جو تھے وہ گٹھڑی بیچتے تھے، 150-200 سال پرانی بات ہے، 6 پیسے کی، سستا ترین دور تھا، سستا ترین، 6 پیسے کی، اور وہیں بیچنے کے بعد 2 پیسے صدقہ کر دیا تھا، کھڑے کھڑے 2 پیسے کے گھر کے ضرورت کا سامان خریدا، آٹا لیا، سبزی لی، گوشت لیا، جو بھی ان کی ضرورت ہے، گھر گئے، آج کی ضرورت پوری ہو گئی، 2 پیسہ جیب میں رکھ لیا، جمع کر دیا۔ سال بھر کے بعد 7-8-10 روپے ہو گئے، ان 7-8-10 روپوں میں سے کچھ روپوں کی کچھ دعوت کیا کرتے تھے بعض خاص لوگوں کی، اور وہ خاص لوگ کون تھے؟ ان کے زمانے کے جو ہمارے اکابر میں سے ہیں، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، مولانا ذوالفقار علی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے خاص لوگ اپنے زمانے کے بزرگ، ان کو بلاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سال بھر تک اس دعوت کے انتظار کرتے تھے، سال بھر تک،
اور وہی اکابر یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کھانا کھا لیا کرتے تھے 40 دن تک ہمارے اندر یہ کیفیت یہ جذبہ پیدا ہو جاتا تھا میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں 2 اور پڑھ لوں، میں تلاوت قرآن 1 پارہ کرتا ہوں 1 اور پڑھ لوں، میں فلانا نیک کام کرتا ہوں فلانا بھی نیک کام کر لوں۔ یہ کیفیت ہمارے اندر 40 دن تک رہتی تھی اور ہم یہ جانتے تھے انتہائی حلال کا پیسہ ہے ان کا۔ تو اس حلال کے پیسے کی اس کے استعمال کی ایک برکت، ایک خصوصیت، ایک کیفیت یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم وہ کام کر لیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی رہنا تو جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے نا، یہاں تو جانا ہم تو مسافر ہیں، یہاں پر اس سرزمین کے مہمان ہیں، کتنے دن رہنا ہے؟ کسی کی زندگی 100 سال، کسی کی 100 اوپر، کسی کی 100 نیچے، اور اب تو گر کے اور نیچے، لیکن جانا پھر وہی۔ تو جس جگہ جانا ہے اس کی کتنی تیاری کری؟ میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، آپ سے بھی، ہم نے کتنی تیاری کری؟ اس کو سوچنا چاہیے۔ تو جس حلال کے بعد یہ کیفیت جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھی ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ارے اتنے دور کیوں جائیں؟ کسی اللہ والے کے پاس آپ بیٹھ جائیں 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے بعد آپ کی کیفیت میں، آپ کے جسم میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اللہ کی جب عبادت کرنے میں دل لگ جاتا ہے۔ یہی تو مقصود ہے سارا اللہ والوں کی صحبت کا۔ تو حلال جو استعمال کرتے ہیں کھانے میں، پہننے میں، جو برتتے ہیں، ہم اس سے مکان بناتے ہیں، ہم اس سے دکان بناتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں، کھیت بناتے ہیں، اس کو برتتے ہیں۔ جب اس کو برتتے ہیں تو یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی تھی، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی چیز اللہ نے مشکل نہیں بنائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے تو پہلے کہا میں نے کوئی چیز مشکل رکھی ہے تمہارے لیے، جیسی تمہاری خلقت ہے، جتنے کمزور تم ہو اتنی چیزیں رکھی ہیں، زیادہ نہیں رکھی۔ اگر کہیں اللہ ہم سے کہتے تھے پیدا ہونے کے بعد ہی بس رکوع کرو اور مرتے دم تک رکوع میں رہو جیسے فرشتے ہیں، پھر کیا ہوتا؟ اللہ یہ کہہ دیتا پیدا ہونے کے بعد 1 پاؤں پہ کھڑے ہو، یہی تمہاری عبادت ہے، پھر کیا ہوتا؟ مرتے دم تک کھڑے رہتے۔ اللہ نے کتنی آسانی رکھی ہے، اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ باقی انشاءاللہ آئندے دنوں میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت یقین کامل عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔